یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مت توبۃ النصوح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان يندم العبد علی الذی اصاب، کہ بندہ کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو۔ نادم کہتے شرمندہ۔ آج ہم اپنی زبان سے استغفر اللہ یہ تو کہتے ہیں، لیکن کن گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اس کا بھی خیال نہیں، اور ان گناہوں پر شرمندہ ہیں یا نہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، بس زبان چل رہی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ اتنا جملہ پہلے فرمایا۔ یہ پوری تعریف نہیں ہوئی ابھی توبۃ النصوح کی، سچی توبہ کی ایک چھوٹی سی کڑی حضور نے پیش فرمائی کہ کیے ہوئے گناہ پر نادم ہونا۔ ہماری زندگی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے اس پر اگر ہم شرمندہ ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا ہو گیا، اور آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، افسردہ ہو رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، پھر اللہ کے حضور عذر کرے، یعنی توبہ کرے، مولا میں شرمندہ بھی ہوں لیکن میرے کریم یہ مجھ سے ہو گیا، لیکن اب آئندہ نہیں کروں، مجھے تم معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں۔ جیسے کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے کسی چوری کے اندر، تو پکڑے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، بس آپ چھوڑ دیے، آئندہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اس کی گردن جھکی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، چوری کرتے پکڑا گیا، کوئی جرم کرتے پکڑا گیا، تو جب پکڑا گیا تو رو رہا ہے، یہ شرمندگی ہوئی، اور کہہ رہا آئندہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ دوسری کڑی ہوئی۔ اب آگے سنیے ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الضرع، پھر عزم کرے کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے گا۔ کس طرح نہیں لوٹے گا؟ جیسے دودھ بکری کے تھن سے نکال لیا جائے اور پھر دودھ اگر آدمی اندر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، تو دودھ کھیری سے نکلے اس کے بعد کھیری میں جس طرح دوبارہ نہیں داخل کیا جا سکتا، ایسے ہی سچی توبہ یہ ہے کہ جن گناہوں سے تم نے توبہ کیا کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف تم نہیں جاؤ گے، یہ ہے سچی توبہ۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے اقوال بزرگوں کے بھی اس کے سلسلے میں ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے، لیکن آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں آپ کے سامنے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ جو توبہ کرتے ہیں کیا واقعی وہ سچی توبہ ہے، اور اگر نہیں تو سچی توبہ کیا ہے، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم سچی توبہ کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کسی دیہاتی کو دیکھا، کسی دیہات کے رہنے والے کو، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، اچھی بات تھی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دیہاتی، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، اور دیکھنے والا کون؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس اعرابی سے، دیہاتی سے فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ تو بتائیں کہ سچوں کی توبہ کیا ہے اور سچی توبہ کیا ہے۔ بس اب آپ اسے سن لیجئے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی توبہ ہم نے کر لی تو قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کامیابی ہمیں عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے۔ اب سچوں کی توبہ کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس دیہاتی کے پوچھنے پر بتایا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ سچوں کی توبہ کیا ہے تو آپ نے بتایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ بولیے
6 चीजें पाई जाएं वो सच्चों की तौबा है। गौर कीजिएगा, कहने वाला कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, सज्जिदुल औलिया फरमा रहे हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं। अब वो 6 चीजें आप समाअत फरमा ले। पहली चीज, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, जो गुनाह पहले हो चुके हैं उन पर निदामत व शर्मिंदगी। जो पहले गुनाह कर लिए उस पर अफसोस है, बंदा शर्मिंदा है, नादिम है और उसे याद कर करके रोता। याद रखें, वो लोग जो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद कॉलेज की जिंदगी के गुनाह याद करके कहते हैं यार वो जिंदगी कितनी अच्छी थी, ये क्या हमने कर लिया, शादी कर ली, बीवी बच्चे सब झमेले में इतने फंस गए कि वो वाली जिंदगी छूट गई। यानी गुनाह करके आदमी अफसोस इस एतबार से करता है कि अब उम्र उसकी गुनाहों की नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाहों को याद करके रोता है कि क्या हो गया, मैंने जवानी कितनी गलत काम में गुजार दी, किस तरीके से मैंने बुराई की, और रोता रहता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल न होगा? इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, अगर कोई अपने गुनाह को याद करके रोए अल्लाह उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं फरमाएगा। तो गुनाह को याद करके रो, गुनाह को याद करके रो। तो सच्ची तौबा की पहली शर्त यह है कि गिल्टी फील हो, शर्मिंदगी हो, निदामत हो, अफसोस हो कि मैंने क्या कर लिया यार, ये क्या हो गया मुझसे। ये पहली शर्त। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सच्ची तौबा की दूसरी शर्त समाअत फरमाएं, जो फर्ज अदा नहीं हुए उनकी कज़ा। कितने तौबा करने वाले फर्ज की कज़ा करते हैं जरा बताएं? हैं कुछ आज भी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं उनको, कि रोजाना 2-3, 1 दिन 4 दिन की नमाज जो पहले कज़ा हो चुकी थी अपनी नमाजों के साथ 2-3 दिन की नमाज कज़ा पढ़ लेते हैं। तो सच्ची तौबा यह है कि फर्ज की कज़ा करो, जो नमाजें छूट चुकी हैं, जो रोजे छूट चुके हैं उनकी कज़ा करो, जल्दी से उस फर्ज को अदा करो। यह है सच्ची तौबा, यह है सच्ची तौबा। हम तो नवाफिल के फजाइल सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि आज बड़ी रात में इतनी नफिल पढ़ लेंगे तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माह रजब की फजीलत पर एक रिकॉर्डिंग मैंने की है, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग एक क्लिप वायरल हुई, उस पर मैंने ताकीद की है, खास तौर पर ताकीद। मैंने नवाफिल के फजाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा है जिस पर नमाजे फर्ज कज़ा बाकी है वो पहले उन फराइज को अदा करे, बड़ी रातों में उन फराइज को अदा कर ले तो अल्लाह ताला उस फर्ज की अदायगी की बुनियाद पर नफिल से ज्यादा उसे सवाब अता फरमाते। तो पहले फराइज को अदा करो। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो फर्ज अदा नहीं हुए उनकी कज़ा। अब तीसरे में तो गाड़ी अटक जाएगी और तलाश करने पर बहुत कम शायद कोई नसीब हो ऐसा नजर आ जाए। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, किसी का हक गसब किया है तो उसे लौटाओ। ये सच्ची तौबा है। आपने अगर किसी का हक मार लिया है तो उसका हक अदा करो, उसे लौटाओ। किसी का माल ले लिया, लौटाओ। किसी की जमीन ले ली, लौटाओ। उसके बगैर सच्ची तौबा नहीं कही जाएगी। ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सच्ची तौबा के बारे में। और यहां मैं आपको बता दूं, मेरे आका की रहमत का भी तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगर किसी बंदे पर कर्ज है और वो अदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने खर्च कम किया, ये नहीं कि कर्ज हमारे ऊपर है और हम जा रहे हैं हज के लिए भी, हम जा रहे हैं उम्रा के लिए भी, हम चंदा भी लिखा रहे हैं, कोई ये सारी चीजें अल्लाह की बारगाह में इन चीजों की जरूरत नहीं। पहले कर्ज को अदा करो। तुम पहले तुम्हारे जिम्मे जो कर्ज है उसको पहले अदा करो। अब किसी पर कर्ज है और वो कर्ज अदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता भी हूं कि जिन्होंने कर्ज लिया था और उनके पास अदा करने की ताकत नहीं थी, लेकिन मेहनत की उन्होंने और पहली फुर्सत में उन्होंने कर्ज अदा करने की कोशिश की। वल्लाह जब उन्होंने कर्ज अदा कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोजी में और बरकतें अता फरमा दी। नीयत अच्छी रखो। लेकिन अगर कोई शख्स मेहनत कर रहा है, कर्ज बहुत बढ़ गया लेकिन देने की ताकत नहीं है, कोशिश कर रहा है, छोटा छोटा भी दे रहा है, कैसे भी करके, कोई फजूल खर्ची नहीं करता, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कर्ज की जिम्मेदारी मेरे सर पर। कयामत के दिन जिसका कर्ज उसके सर पर होगा मैं उसको राजी कर लूंगा।
اس لیے کہ اس کی بساط میں تھا، اتنی کوشش کی اس نے، لیکن نہیں دے سکا، نیت تھی اس کی دینے کی، نیت تھی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ، زمین غصب کی ہے لوٹا دو، مال غصب کیا ہے لوٹا دو۔ اب صرف اسی پر اکتفا نہیں، اب چوتھی بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ یہ سچی توبہ ہے، جس سے لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی مانگو جا کر، یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیا پھر دیکھتے رہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، معاف کیا کہ نہیں کیا، وہ نہیں، جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اور تم سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی اکڑ گیا معاف نہیں کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے، قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر 15ویں شب کو، 14 تاریخ کو 15ویں شب کے آنے سے پہلے بریلی شریف کے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے تھے اور فرماتے تھے تم ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا معمول تھا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرواتے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو، اور آج معافی مانگ لو، یہ آسان ہے اور سستا سودا ہے۔ قیامت کے دن اگر وہ تمہارے سے حق طلب کیا تو ساری نیکیاں گئیں، سب ختم۔ اس لیے دنیا ہی کے اندر یہ سارے کام کر لینا چاہیے، یہ سچی توبہ کی شرط ہے، یہ چوتھی شرط۔ پانچویں شرط پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، اب پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یاد رکھیں یہ عمل ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ نفس کہتا ہے یار ایک بار کر لو نا یار، پھر آئندہ نہیں کروں گا، یار موقع ہے، یہ جب ہوتا ہو نا تو ایک پختہ نہیں یار نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ کثرت سے پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا، گناہ سے بچا لے گا۔ اور زندگی میں کبھی دیکھ لیجئے گا، کبھی آپ کی طبیعت اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے مائل ہو رہی ہے، گناہ کے قریب جا رہے ہیں، آپ فوراً پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا، لیکن یہ ہے ٹف، یہ عزم کر کے قائم رہنا یہ ٹف ہے۔ تو قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کے بعد جو فرمایا، آخری جو شرط بتائی ہے نا اسے سماعت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا، اسی طرح اب اللہ کی اطاعت میں اسے محنت و مشقت میں ڈالو، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرو، خوب محنت کرو، کم سو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارو، روزے رکھو، اللہ توفیق دے تو حج فرض کے بعد بار بار حج و عمرہ کرو، اس لیے کہ جب تمہاری ان نیکیوں کی عادت ہو جائے گی تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس نیکی کی عادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمہیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ 6 شرطیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سچی توبہ کی بتائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہم میں ایسے ہیں جو ایسی توبہ کرتے ہیں ایسے؟ کتنوں نے فرض ادا کیے، کتنوں نے صلح صفائی کی، کتنوں نے معافی مانگی، کتنوں نے لوگوں کا مال لیا ہوا واپس کیا؟ ارے میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، میں جس اب وضاحت تو نہیں کرنا چاہیے، ٹور والے بیچارے بتاتے ہیں کہ حضرت 2 سال ہو گئے لوگ ہمارے ساتھ حج کر کے آئے، ابھی تک پیسہ نہیں دیا انہوں، اور شادیوں کے کھانوں کے اندر لاکھوں کا خرچ کرتے۔ کیا یہ سب تماشا ہے؟ یہ دنیا کا دکھاوا، یہ آرٹیفیشل، یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں لوگ کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ ارے چند پیسے اگر کسی کا قرض آپ کے اوپر ہے تو با جماعت 40 دن کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، چند پیسے کی بات کر رہا اور روپے کی بھی بات نہیں کر رہا، اور یہاں تو لاکھوں لے کے ڈکار نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میں ابھی 15 دن پہلے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تھا،
تو میں حرم شریف سے مکہ مکرمہ سے واپس آ رہا تھا تو ہمارے ادارے کے ایک طالب علم ملے یہیں کے پڑے ہوئے، وہ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بیٹا یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم؟ تو بولے ہاں حضرت، وہ ٹور والے نے کہا تھا یہ تمہاری ہوٹل بک ہے، ہم یہاں پہنچے تو یہاں پتہ چلا ہمارے نام سے کوئی بکنگ ہے ہی نہیں، یہ حال ہے، اور فون کر رہے ہیں تو اٹھا بھی نہیں رہا ہے۔ ارے جو قوم حج اور عمرے کے نام کے پیسے کو کھا جاتی ہو، اس قوم کو اللہ عزت کہاں سے دے گا؟ آپ مجھے بتا کہاں سے دے گا؟ یہ ہماری قوم۔ بلکہ آج آپ مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ لوگوں کا پیسہ کھا جانے والی اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو ہماری قوم نظر آتی ہے۔ دینے کا نام ہی نہیں، لیے تو بھول جاؤ، پھر بس دینے کا نام ہی نہیں، اور پھر 1000 حج کر لیں، 1000 عمرہ کر لیں، 1000 توبہ کان پکڑ پکڑ کے کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ چاہے تو اپنا حق معاف فرما دے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن قرض معاف نہیں فرماتا۔